اگر کہیں غلطی لگ جائے، بھول جائے، تو اس میں کوئی قباحت یا کوئی حیرانگی یا پشیمانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا إِن شاء اللہ، کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور آپ پڑھیں گے اور آپ یاد کریں گے، ہاں اللہ چاہے گا تو آپ کہیں بھول بھی جائیں گے۔ بلکہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام قرات میں بھول گئے، آیت ہی چھوڑ گئے، صحابہ کرام خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کے فرمانے لگے ابی ابن کعب کہاں ہے؟ ابی ابن کعب کہاں ہے؟ جی حاضر ہوں جناب۔ تو آیت رہ گئی تھی، تم نے کیوں نہیں بتلائی؟ تو حضرت ابو ابی ابن کعب کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور میں تو یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے یہ قرات نہیں کی آج۔ تو یہ بھول جانا، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، انسان ہے۔ بلکہ حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تلمیذ تھے، شاگرد تھے، حضرت مولانا حافظ محمد رمضان پشاوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے حافظ تھے، صحاح ستہ کے حافظ تھے۔ اندازہ کیجئے، صحاح ستہ کے، یہ جو 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری ان کو ازبر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ جب وہ پڑھاتے تو کوئی طالب علم بڑے شرارتی بھی کئی ہوتے ہیں، وہ لفظ چھوڑ جاتے تو وہ لقمہ دیتے، وہ باقاعدہ لقمہ دیتے کہ یہ لفظ تمہارا چھوٹ گیا ہے۔ پھر اگر غلطی کرتے تو وہ کہتے ہو میں تو اندھا ہوں، تم تو اندھے نہیں ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے، تم کیوں نہیں سیدھا پڑھتے، صاف پڑھتے ہو، مجھے کہتے ہو، مجھے سمجھتے ہو کہ میں اندھا ہوں اور مجھے آتا کچھ نہیں ہے، صحیح طور پر پڑھو۔ یہ قرآن مجید کے حافظ تھے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ سارا قرآن مجید انہوں نے پڑھا، اللہ اکبر کبیر، کوئی غلطی نہ آئی۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جس وقت سورۃ احد پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ الصمد کے بعد ذہن میں ہی نہیں ہے کہ آگے کیا آیت ہے، لم یلد ولم یولد پتہ ہی نہیں ہے۔ لقمہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب وہ آگے چلتے ہیں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب فرمان لگے بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ اتنا احساس نہ ہو کہ جناب ہم تو بڑے حافظ ہیں، ہم تو بھولتے ہی نہیں۔ یہ اگر کوئی نہیں بھولتا تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے اگر کوئی نہیں بھولتا، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو چاہے بھلا دے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا، تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان کے دل میں ترفع، کبر، بڑائی یہ پیدا نہ ہو کہ مجھ سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا اللہ ذوالجلال کی طرف سے تربیت گاہ ہے۔